آج ہم بات کریں گے حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا نام قرآن میں 16 دفعہ آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے خاص انبیوں میں سے بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کہانی صرف ایک کہانی نہیں بلکہ یہ ایک روشنی ہے جو ہمیں دکھاتی ہے کہ اگر انسان کا ایمان مضبوط ہو تو وہ اپنے سب سے بڑے دشمن کو بھی ہرا سکتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا خاندان بنی اسرائیل سے تھا۔ وہ بہت سیدھی سادی زندگی گزارنے والے شخص تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم خوبی سے نوازا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوہے کو اپنے حساب سے موڑ کر استعمال کرتے تھے، جس سے وہ ویپنس اور آرمری بناتے تھے جو اس وقت کے لشکر کے لیے بہت ضرورت مند تھی۔ اور دوسری خوبی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی کہ وہ جب قرآن کی ان کی عبادت جو تھی، ان کی آواز جو تھی، وہ جب قرآن پڑھتے تھے، تسبیح کرتے تھے، تب پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے داؤد، ہم تیرے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کرتے ہیں۔ مسخر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ پڑھنا، یہ کہ ان کی آواز میں ایسی وہ تھی، بھاری پن تھا اور ایسا انسپائرنگ تھی کہ وہ بھی پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ اس کے بعد قرآن نے کہا کہ ہم نے تیرے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا جو اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام ایک عبادت گزار اور جنگجو بھی تھے۔ جنگجو کا مطلب ہوتا ہے کہ واریر اور فائٹر، اور ان کے پاس سلطانت بھی تھی، یعنی یہ وہ نبی تھے جن کے پاس بادشاہت تھی، لیکن ان کی بادشاہت ایمان اور انصاف پر بنیاد تھی، نہ کہ ظلم پر۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا زندگی کا سب سے بڑا واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے جوانی میں جالوت کے ساتھ جنگ کری۔ جالوت ایک بہت بڑا جسم والا طاقتور سپہ سالار تھا اور لوگ اس سے بہت ڈرتے تھے، اور وہ بنی اسرائیل والوں کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ نہ وہ ہارتا تھا بلکہ وہ جہاں بھی جاتا تھا وہاں تباہی کر دیتا تھا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اس جالوت کو ہرایا، جس کو ہم آگے ڈسکس کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے سے پہلے بنی اسرائیل والے بہت ہی کمزور تھے، کیونکہ حالانکہ ان میں اللہ کے بہت انبیاء بھی آئے اور وہ لوگ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں تھے، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکامات سے دور ہو جاتے تھے، جس گناہ اور نافرمانی میں آ جاتے تھے، جس سے ان کا ایمان کمزور ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ دشمنوں کے سامنے کمزور پڑ جاتے تھے۔ اور بنی اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن جالوت، جو ایک عظیم جسم والا طاقتور تھا اور اس کی فوج بھی بہت طاقتور تھی، وہ جب بھی بنی اسرائیل پہ حملہ کرتا تو اسے تباہ کر دیتا تھا، اور اس سے بنی اسرائیل والوں کی ہمت اور ٹوٹ جاتی تھی۔ تو بنی اسرائیل والوں نے اللہ کے نبی کے پاس جا کے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جو ہمیں دشمن سے لڑنے کے لیے لے چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک نیا موڑ لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کا بادشاہ بنایا۔ طالوت کوئی امیر شخص نہیں تھا بلکہ ایک عام سی فیملی کا بندہ تھا، لیکن اس میں یہ دو کوالٹیز تھیں۔ وہ ایک تو علم والا تھا اور اس میں جسمانی قوت بہت تھی، فزیکل اسٹرینتھ۔ اور اللہ نے کہا کہ ہم نے طالوت کو تم پر برتری دی علم اور قوت کے اندر۔ لیکن بنی اسرائیل والوں کے اندر یہ فطرت تھی کہ وہ ہمیشہ اللہ کے احکامات سے انکار کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ طالوت کو بادشاہ کیوں بنایا، اس کے پاس تو مال و دولت بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بادشاہ ہمیشہ وہی بنتا ہے جس کے پاس مال و دولت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دکھایا کہ بادشاہ ضروری نہیں کہ وہ بنے جس کے پاس مال و دولت ہو، بلکہ بادشاہ بننے کے لیے صرف علم اور قوت ہونی چاہیے۔ اور اللہ نے ان کے لیے
ایک نشانی بھی دی جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے بادشاہ ہے۔ ان کو نشانی تھی کہ تابوت ایک پرانا صندوق ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے سامان تھے، جسے سکون اور برکہ کا سائن سمجھا جاتا تھا، اور یہ سائن سمجھا جاتا تھا کہ جو لیڈر ہوتا تھا اس وقت کا، اس کے پاس تابوت ہوتا تھا۔ لیکن یہ تابوت دشمنوں نے چوری کر لیا تھا، لیکن اللہ نے معجزہ کے ذریعے اس تابوت کو واپس ان کو دیا اور یہ ثابت کرا کہ یہی بادشاہ ہیں اللہ کی طرف سے۔ بنی اسرائیل والوں نے کچھ ٹائم کے لیے تو ان کی بات مانی اور ان کے ساتھ جنگ پہ چلنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، لیکن ان کا دل بہت کمزور، بنی اسرائیل والوں کا دل بہت کمزور تھا اور ان کے ایمان کی آزمائش ابھی باقی۔ جالوت ایک بہت طاقتور دیت سپاہی تھا۔ اس کی جسمانت، قد و قوت بہت بڑی تھی، بدن مضبوط اور بہت اچھے ہتھیار استعمال کرتا تھا۔ وہ طاقت اور جنگ کا ماہر مانا جاتا تھا، لوگ اس کو دیکھ کر ہی ڈر جاتے تھے۔ وہ صرف سپاہی نہیں تھا بلکہ وہ ایک ایسی قوت تھی جس سے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا تھا۔ وہ ہر روز بنی اسرائیل والوں کے سامنے آ کر کہتا تھا کہ ہے کوئی جو مجھے ہرا سکے، جو مجھ سے لڑ سکے، اور اگر کسی نے مجھے ہرا دیا تو ہم سب اس کے تابع ہو جائیں گے، اور اگر میں جیت گیا تو تم سب میرے غلام بن جاؤ گے۔ لیکن اس کی عظمت اور طاقت کو دیکھ کر کوئی بھی اس کے مقابلے نہیں آتا تھا، اور ایسے ہی دن بدن بنی اسرائیل والوں کا خوف بڑھتا جا رہا تھا اور ان کی ہمت کمزور پڑ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر سلطان طالوت نے اپنی فوج کے ساتھ جالوت کو دیکھ کر پریشان تھا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو چنا۔ داؤد علیہ السلام بہت طاقتور اور ایک ٹائم پہ چرواہا بھی تھے۔ وہ بہت طاقتور اور اللہ پر یقین رکھنے والے تھے۔ جہاں سب لوگ طالوت کو دیکھ کر ہی گھبرا جاتے تھے، وہاں داؤد علیہ السلام ان کی کوئی شکل میں دیکھ کر یقین سے کہتے تھے کہ میں اس کے سامنے جاؤں گا اور اللہ میری مدد کرے گا۔ تو سب لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ یہ ایک جوان لڑکا جالوت کا سامنا کیسے کرے گا۔ لیکن داؤد علیہ السلام کے ایمان کی مضبوطی اور ہمت تھی ان کو سب سے الگ کرتی تھی، اور دراصل یہی وہ وقت تھا جس میں بنی اسرائیل کی کہانی بدلنے والی تھی۔ جب داؤد علیہ السلام نے سب کے سامنے یہ کہا کہ میں جالوت کا مقابلہ کروں گا تو سب لوگ حیران ہو گئے، اور طالوت بھی حیران ہو گیا۔ اور طالوت علیہ السلام نے کہا کہ تم ابھی بہت جوان ہو اور جالوت بہت پرانا سپاہی ہے اور اس کے پاس ہتھیار اور فوج بھی ہے، تم کیسے اس کا مقابلہ کرو گے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے یقین اور اللہ کے بھروسے کو اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب میں بکریوں کی حفاظت کرتا تھا تو شیر اور بھیڑیے مجھ پہ حملہ کرتے تھے، تو میں ان سے لڑتا تھا اور اللہ کی مدد سے ان کو شکست دیتا تھا۔ اللہ نے اس وقت بھی مجھے بچایا اور اللہ مجھے جالوت سے بھی بچائے گا۔ یہ سن کر طالوت علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کو اپنا ہتھیار دیے، لیکن داؤد علیہ السلام نے کچھ قدم چلنے کے بعد کہا کہ یہ ہتھیار میرے لیے بہت بھاری ہیں، میں ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتا، مجھے اپنے طریقے سے لڑنے دیں۔ تو داؤد علیہ السلام نے اپنی گلیل اٹھائی اور ندی کے پاس سے کچھ چکنے پتھر اٹھا لیے، یعنی یہی ان کا ہتھیار تھا۔ پھر جنگ کا دن آ گیا۔ جالوت اپنے شاندار لشکر کے ساتھ سامنے آ گیا۔ جب اس نے داؤد علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے ان کا مذاق اڑایا کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو گئے، ایک جوان لڑکا، کیا تم نے یہ مجھے کھیل سمجھ رکھا ہے؟
تو داؤد علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تمہارے سامنے رب کا نام لے کر آیا ہوں جو سب کا رب ہے. تم تلوار لے کر آئے ہو اور میں اللہ کی مدد لے کر آیا ہوں. جالوت آگے بڑھا داؤد علیہ السلام پہ حملہ کرنے کے لیے، تو داؤد علیہ السلام نے اپنی گلیل میں پتھر لے کے اللہ کا نام لے کر مارا، تو وہ اتنی زور سے اس کے جالوت کے ماتھے پہ لگا کہ وہ وہیں گر کے مر گیا. اور اس سے پوری بنی اسرائیل کو ہمت آئی اور انہوں نے جالوت کی پوری فوج کو شکست دی اور اپنی ہمت واپس گین کر لی. یہ جیت صرف اس سے داؤد علیہ السلام کو صرف عزت حاصل نہیں ہوئی، بلکہ یہ ان کی زندگی کا موڑ ہی بدل گیا. اس کے بعد وہ آگے چل کر ایک عظیم پیغمبر اور بادشاہ بنے. جالوت کو ہرانے کے بعد بنی اسرائیل کے دلوں میں داؤد علیہ السلام کی محبت اور بھی بڑھ گئی، کیونکہ وہ جسے ایک جوان لڑکا سمجھ کے اگنور کر رہے تھے، اسی نے جالوت جیسے طاقتور آدمی کو ہرا دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ایماندار، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے انہوں نے ہرا دیا. طالوت نے جب دیکھا تو طالوت علیہ السلام نے ان کو اپنا قریبی بنا دیا اور کچھ ٹائم کے بعد وہ وہاں کے بادشاہ بن گئے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کتاب دی جس کا نام تھا زبور، جس میں علم اور اللہ نے الہام ان کے ذریعے، کتاب کے ذریعے ان تک پہنچایا اور ان کو ان کی آواز اچھی دی، جس سے کہ جب وہ تسبیح کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے، اور ان کو لوہے کو نرم کرنے کا ہنر دیا تاکہ وہ اسلحہ بنا سکیں جو ان کے بنی اسرائیل کے آگے آنے والے جنگوں میں کام آ سکے، اور ان کو بادشاہت عطا کری. اور یہ بادشاہت انصاف اور ایمانداری پر بنیاد کری، نہ کہ کسی ظلم اور زیادتی.